لاڈلا اندھا 10 رمضان المبارک سن 1422 ہجری مطابق 26 نومبر سن 2021 بروز پیر صبح 9:30 بجے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين شادوا الدين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. خواتین و حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ایک ایسی مقدس جماعت ہے کہ اس جیسی جماعت قیامت تک آ نہیں سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول قیامت تک نہیں آ سکتا. اسی طرح میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں جیسی جماعت قیامت تک نہیں آ سکتی. اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا. صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ نے تقوی طہارت کے لیے جانچ لیا. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے لیے جانچ لیا. ان کو اسلام کی اور ایمان کی اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی توفیق مرحمت فرما دی. ان کے دلوں کی زمین سنگلاخ نہیں تھی. صحابہ کرام کے دلوں کی زمین پتھریلی نہیں تھی. صحابہ کرام کے دلوں کی زمین نرم تھی. آپ کو معلوم ہے خواتین و حضرات کہ پودا نرم زمین میں لگتا ہے، سخت زمین میں نہیں لگایا جا سکتا. پودا اگر لگائیں گے تو کچی زمین میں تو لگائیں گے. ارے بھائی بیج کچی زمین میں تو ڈالا جاتا ہے تبھی تو پودا اگتا ہے، تبھی تو پیڑ اگتا ہے، تبھی تو درخت اگتا ہے. اور پکی زمین میں تو پیڑ لگ ہی نہیں سکتا، وہاں اگ ہی نہیں سکتا. لہذا دلوں کی زمین کو نرم رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لہذا ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ہر صحابی نے آگے بڑھ کر دین اسلام کی خدمت کی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقام کو بہت زیادہ اعلیٰ بالا برتر کیا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے سارے ولیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے
اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے پیر کی خاک ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو وہ پیر کی خاک کا پلڑا جھک جائے گا. یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے ایک صحابی کی، کیونکہ اس نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. صحابی کا مقام بڑا اونچا. ارے وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں نے دیدار کیا ہے رسول صادق رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں نے مسافہ کیا ہے نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، نبی عربی، نبی حجازی، نبی مصطفیٰ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں میری مستقل کیسٹ موجود ہے، پورا 1 گھنٹے کا بیان ہے اس میں. آج تو میں ضمناً اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ بطور تمہید کے اس کو ذکر کر رہا ہوں. ہر صحابی بہت اچھا، چاہے وہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عجم کا رہنے والا ہو، چاہے وہ بصرے کا رہنے والا ہو، کوفے کا رہنے والا ہو. غرضے کے جس نے بھی ایک لحظے کے لیے صحبت اٹھا لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں، اور ایمان کے اوپر ہی اس کا انتقال ہو گیا ہو، وہ عظیم الشان، فخیم الشان، جلیل الشان انسان ہے، صحابی رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھیں صحیح ہوتی ہیں، جن کی آنکھیں درست ہوتی ہیں، جن کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اور قوت موجود رہتی ہے، جن کو ہم اور آپ صحاکہ کہتے ہیں، بینا کہتے ہیں. اور کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھیں درست نہیں ہوتی، ان کی آنکھیں خراب ہوتی، قوت بصارت ان کی چھین لی جاتی ہے. بلکہ نابینا لوگوں میں، اندھے لوگوں میں، بلائنڈ لوگوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے ہی وہ اندھے پیدا ہوتے ہیں. جب پیدا ہوا تھا تو اندھا ہی پیدا ہوا تھا، بلائنڈ پیدا ہوا تھا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا تو صحیح ہوئے تھے، آنکھوں میں صحیح روشنی تھی، لیکن بعد میں بینائی چلی گئی، بعد میں قوت بصارت سلب کر لی گئی، بعد میں وہ بلائنڈ بن گئے، دیکھنا بند ہو گیا. اب نہ پہاڑوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سورج چاند کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کتابوں کے نقوش کو دیکھ سکتے ہیں، نہ در و دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، نہ صورتوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ پتھروں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ پانی کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آنکھیں خراب ہو گئیں. گرامی قدر حاضرین محفل، یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہیں. جو لوگ بلائنڈ اندھے ہیں ان سے آنکھوں کی قدر پوچھو کہ آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے. جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، اندھے ہیں، ان سے اس کی قدر پوچھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے اکثر تو بینا تھے، آنکھیں درست تھیں، لیکن بعض صحابہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا تھے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا. جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سلسلے میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن دل بڑا روشن تھا. ارے آنکھوں سے دکھائی دے چاہے نہ دے، لیکن دل تو انسان کو نورانی رکھنا چاہیے، دل کے اندر بصیرت ہونی چاہیے. آنکھ کی روشنی کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی روشنی کو بصیرت کہتے ہیں. نور قلبی بھی اس کو کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، آنکھیں نہیں، دیکھتا نہیں، نابینا صحابی،
بلائنڈ آدمی. لیکن قرآن پاک کی آیات سے، اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس نابینا صحابی نے اپنے دل کو منور کر رکھا تھا. نور تو اللہ کی یاد سے آتا ہے، نور اللہ کا ذکر کرنے سے آتا ہے، نور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے آتا ہے. ہمارے یہاں اسلام میں درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. درود شریف کے بارے میں میری مستقل کیسٹ موجود ہے، پورا بیان 1 گھنٹے کا ہے درود شریف کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کیوں بھیجا جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، قرآن پاک میں اللہ نے اس کا حکم کیوں دیا ہے کہ میرے پیغمبر پر درود بھیجا کرو، میرے پیغمبر پر سلام بھیجا کرو، اس کا حکم کیوں ہے، یہ پورا بیان اس کیسٹ کے اندر موجود ہے. 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے اندر اللہ نے اس کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ کام میں بھی کروں ہوں، پیغمبر پر رحمت میں بھی بھیجتا ہوں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے لوگو، اے مسلمانوں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں. اللہ اکبر، یہ کام خدا بھی کرتا ہے اور ہمیں بھی وہ کام کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ تم بھی پیغمبر پر درود بھیجو. سبحان اللہ، اس کام کے اندر خدا بھی شریک ہے، اس کام میں رحمت کے فرشتے بھی شریک ہیں. اتنا بڑا ہے ہمارا پیغمبر، اتنا شاندار ہے ہمارا پیغمبر، اتنا شاندار ہے حضرت آمنہ کا در یتیم، اتنا شاندار ہے شاہنشاہ عرب و عجم، اتنا شاندار ہے شاہ حرم و عجم، اتنا شاندار ہے رسول مکی، اتنا شاندار ہے رسول مدنی، اتنا شاندار ہے نبی آخر الزمان، اتنا شاندار ہے اشرف الانبیاء والمرسلین، اتنا شاندار ہے یہ پیغمبر کہ جو گالیاں سن کر دوسروں کو دعائیں دیتا تھا. اتنا شاندار ہے یہ پیغمبر کہ جو کانٹوں پر چل کر دوسروں پر پھولوں کی بارش کرتا تھا. اتنا شاندار ہے. ایسے شاندار پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نہیں بھیجے گا تو پھر کس پر بھیجے گا؟ اس لیے یہ کام تو بھئی اللہ بھی کرے ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لہذا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد بھی رکھنا چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا، قیامت میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سامنے اس کے لیے سفارش فرمائیں گے کہ اے اللہ، یہ بندہ اگرچہ دوزخی بن چکا ہے اور آپ کی طرف سے اس کے واسطے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن پروردگار میں رسول اللہ اس کی سفارش کر رہا ہوں. اے مالک حقیقی، اے بادشاہ مطلق، اے قادر مطلق، میں اس گنہگار کے واسطے تیری بارگاہ میں سفارش کر رہا ہوں، تو اس کو دوزخی نہ بنا کر جنتی بنا دے اور اس کے واسطے جنت میں جانے کا حکم دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ایسے انسان کے واسطے سفارش فرمائیں گے. اتنا شاندار نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا. اس شاندار نبی کو خطاب کر کے اس شاندار نبی کا عاشق کہتا ہے، دوائے درد دل تم ہو، مریضوں کی شفا تم ہو. دوائے درد دل تم ہو، مریضوں کی شفا تم ہو. مبارک وہ مرض ہے میری جان جس کی دوا تم ہو. مسیح درد فرقت، درد مندوں کی دوا تم ہو. مسیح درد فرقت،
درد مندوں کی دوا تم ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو۔ ہم تو ہر وقت اپنے نبی کو چاہتے ہیں، اللہ کے تصور کے ساتھ ساتھ اپنے پاک پیغمبر کا تصور بھی رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے تصور کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کا بھی خیال کرتے ہیں کہ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کو مانے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کو نہ مانے کافر ہے وہ۔ دونوں چیزوں کو ماننا پڑے گا، پازیٹو بھی نیگیٹو بھی، سکاراتمک بھی نکاراتمک بھی۔ دوائی درد دل تم ہو، مریضوں کی شفا تم ہو۔ ارے درود شریف پڑھنے سے تو بیماری بھی دور ہو جاتی ہے، رسول اللہ کو یاد کرنے سے، پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے سے بیمار اچھا ہو جاتا ہے۔ دوائی درد دل تم ہو، مریضوں کی شفا تم ہو، مبارک وہ مرض ہے میری جان جس کی دوا تم ہو، مسیح درد فرقت، درد مندوں کی دوا تم ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو، غریبوں کا سہارا، بے کسوں کا آسرا تم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرتوں کو تھامتے تھے، جو لٹے پٹے ہوتے تھے میرے سچے آقا ان کی مدد فرماتے تھے، جو غریب بے سہارا یتیم بچے ہوتے تھے ان کو گلے سے لگاتے تھے، یتیم کے سر پر پیار کا ہاتھ پھیرتے تھے۔ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم بچے کو جو آدمی گھر میں لا کر پالے گا پوسے گا اور اس کے سر پر پیار کا ہاتھ پھیرے گا، وہ گھر وہ آدمی بہت شاندار ہے، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکیاں عنایت فرمائیں گے۔ لو بولو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا اتنا ثواب کہ ایک بال کے اوپر ہاتھ گزر گیا تو 100 نیکیاں مل رہی۔ یتیم کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ یتیم کے حقوق کے بارے میں میری مستقل کیسٹ موجود ہے، وہ کیسٹ لے کر سنو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یتیم کے اسلام نے کتنے حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ یتیم کے بارے میں بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ، اس بیچارے کا باپ کچھ مال چھوڑ کر جاتا ہے تو خاندان والے اس مال کو ہڑپ لیتے ہیں۔ لڑائی تو بھئی مال کی وجہ سے ہو جاتی، 3 چیزوں کی وجہ سے لڑائی ہوتی، زر زن زمین جائیداد لڑائی کا باعث بنتی، عورت لڑائی کروا دیتی، اور یہ مال لڑائی کروا دیتا ہے۔ یہی 3 چیزیں ہیں، ان 3 جہاں بھی لڑائی ہو سمجھ لو ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور پائی جائے گی، یا تو مال کے چکر میں لڑیں گے لوگ، یا عورت لڑائی کروائے گی گھر میں، یا جناب زمین جائیداد کے اوپر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ جہاں بھی جھگڑا ہو دیکھ لو ایک نہ ایک چیز ضرور ہوگی ان 3 چیزوں میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچوں کو پیار سے اپنی گود میں بٹھاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس کا باپ چلا گیا دنیا سے، یہ بے سہارا ہو گیا۔ فرماتے تھے جس کا کوئی سہارا نہیں میں محمد الرسول اللہ اس کا سہارا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کے سہارا تھے، جن کے پاس گھر در نہیں ہوتا تھا ان کو گھر اور در دلواتے تھے۔ پیغمبر کی شان قرآن میں یہ بیان کی گئی کہ میرا پیغمبر اتنا شاندار ہے کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ میری کسی امتی کے پیر میں کانٹا بھی چبھے۔ لو بولو، پیغمبر تو ہمیں اتنا جناب سہارا دے، پیغمبر تو ہمیں جناب اتنا سہارا دے کر اتنا آگے کو بڑھائے، اتنا خیال رکھے ہمارا، اور ہم پیغمبر کو نہ مانیں، ہم پیغمبر کی شریعت کو قبول نہ کریں؟ نہیں نہیں، یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا۔ پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کو ماننا بے انتہا ضروری۔ ایسا شاندار پیغمبر، اس کی ہم چال نہ چلیں تو پھر کس کی چال چلیں گے؟ پیغمبر اچھا تو اس کی چال بھی اچھی، پیغمبر اچھا تو اس کی لائی ہوئی شریعت بھی اچھی۔ کہاں کہاں تک جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہم بیان کریں۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے آخری رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
كنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فرمایا میرا پیغمبر تمہاری تکلیف نہیں چاہتا، تمہارا آرام، تمہاری راحت چاہتا ہے. عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، غریبوں کا سہارا، بے کسوں کا آسرا تم ہو، جو ہے مجدھار میں کشتی اسی کے ناخدا تم ہو. ناخدا کہتے ہیں کشتی چلانے والے ملاح کو. ہمیں کیا، باغ عالم میں اگر فصل بہار آئے، ہمیں کیا، باغ عالم میں اگر فصل بہار آئے، ہمارے غنچہ دل کے لیے باد صبا تم ہو. غنچہ کہتے ہیں کلی کو. چنانچہ گرامی قدر حاضرین محفل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام باری تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ بالا برتر بنایا تو پیغمبر کے شاگردوں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مقامات کو اللہ نے بڑا اعلیٰ بالا برتر بنا دیا پیغمبر کے وسیلے سے، پیغمبر کی مجلس مبارک میں حاضری دینے سے، پیغمبر کی بات ماننے سے، نبی کی اطاعت کرنے سے، رسول کی اطاعت کرنے سے، رسول کی چال چلنے سے. جو کھانا رسول کھاتے تھے وہی کھانا صحابہ کھاتے تھے. جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے وہی چیز صحابہ کرام بھی پسند فرماتے تھے. چاہے وہ چیز خود پسند نہ ہو، لیکن اگر یہ سن لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے تو بس وہ صحابی بھی اسی کو پسند کرنے لگتا تھا کہ اچھا میرے آقا اس کو کھاتے ہیں تو ہم بھی کھائیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے لوکی پسند نہیں تھی. لوکی تو سبھی جانتے ہیں، جس کو کدو بھی کہا جاتا ہے. کدو، لوکی، لوکی کی بھجیا بھی بنتی، لوکی کا رائتا بھی تو بنتا ہے. تو لوکی حضرت انس کو پسند نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ ایک مرتبہ میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پر حاضر تھا اور شوربے میں لوکی ڈلی ہوئی تھی. میں نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو کہ آپ کا ہاتھ لوکی کے قطلے تلاش کر کر کے اس کو اپنے منہ کے اندر رکھ رہا تھا. میں نے جب یہ عمل دیکھا تو میں نے سوچا کہ اچھا میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت زیادہ پسند ہے. تو دل میں آیا کہ اے انس تجھے تو لوکی پسند نہیں ہے، لیکن فوراً پھر دل میں جواب آیا کہ نہیں، تجھے پسند ہو یا نہ ہو، رسول اللہ کو اگر لوکی پسند ہے تو آج سے انس کی بھی یہی پسند ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب ایسی محبت کی جائے گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالی کی طرف سے بھی رحمت کی بارش آئے گی. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نابینا، بلائنڈ، اندھا، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. اندھوں کی آنکھی تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، نابینا کی دیکھنے کی طاقت ہی تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھین لیتا ہے، اندھا بنا دیتا ہے، لیکن ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی درست رکھتا ہے. دل تو اس کے پاس موجود رہتا ہے، اور ایمان اور تقوی کا تعلق تو دل سے ہی ہے. خواتین و حضرات، آنکھ بینائی کا دیکھنے کا ایک خاص آلہ ہے. اس سے مراد وہ آنکھ کا ڈھیلا ہے جو کھوپڑی کے جوف میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے.
آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آگ کے بنانے میں 7 پردے لگائے اور 3 رطوبات آگ کے اندر پیدا کی. اللہ تعالی نے آگ کے اندر اعصاب اور پٹھوں کی شاخیں بھی بنائیں جن سے آگ کو درد اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے. باہر کے صدموں سے محفوظ رکھنے کے لیے میرے سچے خدا نے آگ کو ہڈیوں کے مضبوط گڑھوں میں محفوظ رکھا ہے. آگ کے اندرونی گوشے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آنسو کی تھیلی کا انتظام کیا ہے جس سے رطوبت نکل کر آنسو نکل کر آگ کو تر رکھتے ہیں تاکہ آگ آسانی کے ساتھ حرکت کرتی رہے اور گرد و غبار کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہے. تبھی تو آنکھوں میں پانی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آنسوؤں کی ایک تھیلی بنائی ہے. جب انسان کو بہت خوشی ہوتی نا تو اس تھیلی کا منہ کھلتا ہے اور آنسو نکلنے لگتے ہیں خوشی میں. کبھی کبھی خوشی میں بھی تو آنسو نکلتے ہیں. اور کبھی اللہ نہ کرے بہت زیادہ رنج و غم ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے تو آدمی رونے لگتا ہے. آنسوؤں کی تھیلی کا منہ کھلتا ہے اور بھل بھل آنسو نکلنے لگتے ہیں. کیسا عجیب و غریب اللہ نے انتظام فرمایا. آگ کے اوپر 2 پپوٹے باری تعالیٰ نے آگ کی حفاظت کے لیے بنائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے. دیکھ لو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ساری دولت اس سے چھن جاتی ہے. نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, نہ کہیں جا سکتا ہے, نہ آ سکتا ہے, دیکھتا ہی نہیں. بہرحال لیکن بھائی اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو دنیا کے اندر اندھا کر دے, اس کی دونوں آنکھیں لے لے اور اس کو دیکھنا بند ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے اور یہ کہے کہ پروردگار اگر تیری مرضی مجھے اندھا کرنے کی تھی اور تو نے اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق مجھے اندھا کر دیا, مجھے بلائنڈ بنا دیا, مجھے نابینا بنا دیا, میری آنکھوں کی روشنی تو نے اپنے فیصلے کے مطابق لے لی. پروردگار اگر تیری مرضی ایسے ہی ہے تو میں بھی تیرے فیصلے پر راضی ہوں, میں بھی تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں. اور وہ اس چیز پر یعنی آنکھ کی روشنی کے چلے جانے پر اللہ کی کوئی شکایت نہیں کرتا پھرتا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی آنکھ کی روشنی چلے جانے کے بعد اس پر صبر کرے اور یہ کہے کہ اللہ کی مرضی ایسے ہی تھی لہذا میں بھی اللہ کی اس مرضی پر راضی ہوں, اور وہ اس پر صبر کرے تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 جنتیں دیں گے, ڈبل جنت ملے گی. آنکھیں بھی تو 2 ہی ہوتی نا. آنکھیں کتنی ہوتی ہیں؟ آنکھیں 2 ہوتی ہیں. لہذا ایک آنکھ کے اوپر صبر کیا 1 جنت, دوسری آنکھ کے اوپر صبر کیا 2 جنت. فرمایا اس کو میں خوش رکھوں گا. ایسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عنایت فرمائیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صحابینہ صحابی, بلائنڈ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا. لاٹھی ٹیکتے 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 ہولے ہولے چلتے چلتے اٹکل سے چلتے چلتے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں پہنچ گئے. اس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے کافر سردار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے بڑے کافروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کی تعلیم ان کو دے رہے تھے. علامہ بغوی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نابینا اور اندھے ہونے کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کسی دوسرے سے گفتگو میں مشغول ہیں. مجلس مبارک میں داخل ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینی شروع کر دی اور بار بار آواز دی, جیسا کہ تفسیر مظہری میں ایسے ہی لکھا ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ یہاں کوئی بات چیت چل رہی ہے. یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہوں گے, اکیلے ہوں گے تو میری بات چیت ہو جائے گی. نابینا ہونے کی وجہ سے یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہاں مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں اور بات چیت پہلے سے جاری ہے, گفت و شنید چل رہی ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آواز دینی شروع کر دی.
علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں پہنچ کر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کا مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں آیت ذرا پڑھ کر سنا دیجئے، میں آپ سے وہ آیت دوبارہ سننا چاہتا ہوں، یہ مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ ابھی سنا دیجئے، ابھی فوراً، دیر مت لگائیے، وہ آیت ابھی مجھے پڑھ کر سنائیے۔ یہ جو فوراً پڑھ کر سنانے کی درخواست کی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہ اندھے تھے لیکن قرآن سیکھنے کا جذبہ کتنا تھا، علم دین سیکھنے کا جذبہ کتنا تھا۔ آج تو لوگ ماں باپ بھی قرآن پاک کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اگر لڑکی کا قرآن پاک پورا بھی ہو جاتا ہے نا تو درواتے نہیں اور پھر غلط سلط رہ جاتا ہے، وہ غلط سلط دوسروں کو پڑھاتی رہتی ہے۔ میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ اچھے پڑھانے والے سے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھواؤ، ورنہ قرآن آپ پر بھی لعنت کرے گا اور اس پڑھانے والی پر بھی کرے گا، اور جو بچے غلط سلط قرآن پڑھیں گے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی، نعوذ باللہ۔ اور جس پر اللہ کی لعنت ہوگی ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ اسی بنیاد پر یہاں ہمارے گھر کے مدرسے میں جو محنت چلتی وہ یہی چلتی کہ بچے صحیح قرآن کریم پڑھنے لگیں، بچیاں صحیح طور سے قرآن پاک پڑھنے لگیں، اور جب تک پڑھنے والی لڑکی اپنے استاد سے اجازت نہ لے لے کہ میں اب پڑھانے کے قابل بھی ہو گئی کہ نہیں، دوسروں کو پڑھانا نہ شروع کرے، ورنہ وہی عذاب آئے گا۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا، درایا نہیں، ترایا نہیں، استاد سے اجازت نہیں لی اور پڑھانے بیٹھ گئی، اس سے کیا ہوتا ہے خود بھی قرآن غلط پڑھتی، دوسروں کو بھی غلط پڑھاتی، اور استاد سے کوئی ربط ہوتا نہیں، تعلق ہوتا نہیں، کنیکشن ہٹ جاتا ہے۔ پلک نکال لیا سوئچ سے تو پنکھا کیسے چلے گا؟ جب سوئچ میں سے پلک نکال لیا تو بتی کیسے چلے گی؟ تو استاد سے اجازت لی نہیں، استاد سے دعا کرائی نہیں، استاد کو کسی مقام پر سمجھا نہیں، لہذا اللہ تعالی نے بے برکتی شروع کر دی۔ استاد کے حقوق اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کے اندر متعین ہیں۔ بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نابینا صحابی قرآن پاک سیکھنے کا اپنے اندر کتنا جذبہ رکھتا تھا۔ یہ خیال نہ کیا کہ کوئی مجھے ہاتھ پکڑ کر حضور کی مجلس تک لے جائے، یہ انتظار ہی نہ کیا۔ انسان کے اندر جب سچا جذبہ ہو جاتا ہے تو سچا جذبہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور جو کرنا ہی نہ چاہے، گر تو ہی نہ چاہے، بہانے ہزار ہیں۔ جو آدمی کام کرنا ہی نہ چاہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سکسیس نہیں ہو سکتا، کبھی کامیابی اور کامرانی اس کی قدم بوسی نہیں کر سکتی۔ اور جو کرنا چاہتا ہے وہ پہاڑ بھی کھود لیتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ پتھروں کو بھی ڈھو لیتا ہے۔ وہ اپنے استاد کی خدمت کر کے اپنی زندگی کی تعلیم میں جلا دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، برابر اس کی تعلیم میں پروگریس یعنی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو محنت، کدوکاوش اور مجاہدے کا خوگر بنانا چاہیے۔ جو نازک پھول ہوتے ہیں نا وہ جلدی سے مرجھا جاتے ہیں، اور جو پیڑ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی جڑ بڑی مضبوط ہے تو تیز ہوا بھی چلتی ہے باقی رہتا ہے، آندھی چلتی ہے تب بھی باقی رہتا ہے۔ اور نازک پھول اس کی تو پنکھڑیاں ذرا سی دیر میں ہوا کا ایک جھونکا ساری پنکھڑیوں کو گرا کر چلا جاتا ہے۔ تو مضبوط بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضعیف مومن کے مقابلے میں مضبوط مومن، متین مضبوط مومن پسند ہے، طاقتور صحت مند مومن پسند ہے۔ انسان کا جذبہ صادقہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے نا کہ بیچارے کو دیکھتا نہیں، نابینا، لاٹھی ٹیک ٹیک کر پہنچ گیا قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے کے لیے۔ اور مسلمانوں کے گھروں کا حال یہ ہے
کہ لڑکی کو جہیز میں اماں نے قرآن پاک دے دیا تو بس رکھا ہے، کبھی کھول کر دیکھا نہیں. ٹی وی پر گانے ضرور سنیں، ٹی وی پر پکچر ضرور دیکھی، ٹی وی پر ڈرامے دیکھے، لیکن اللہ کا قرآن ایسے ہی دھول کے اندر اٹا ہوا ہے. تو بولو گھر میں برکت آئے گی، زحمت آئے گی؟ گھر میں تو زحمت آئے گی. انسان کو اپنے دل کے اندر دین کی تڑپ اور سچا ولولہ اور سچی لگن رکھنی چاہیے. اس لیے میں آپ حضرات سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، ہفتے میں ایک دن آپ کو بلایا جاتا ہے عالم کی تقریر سننے کے لیے. گھسی پٹی تقریر نہیں، ادھر ادھر کے جھوٹے واقعات نہیں. جب تقریر سنو عالم کی سنو، ادھر ادھر کی ملانیوں کی تقریر نہیں کہ جھوٹے سچے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے. ان بیچاریوں سے تو اعوذ باللہ پڑھنی نہیں آتی، تو بیچاری یہ دین کیا سکھلائیں گی؟ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ تقریر کرنے کا حق عالم کو ہے، تقریر کرنے کا حق بس عالم کو ہے، کیونکہ وہ سارے قرآن کو جانتا ہے، سارے قرآن کی آیتوں کو جانتا ہے. یہ جانتا ہے کہ یہ آیت گرمی میں اتری، سردی میں اتری، یہ آیت صیفی ہے، یہ شتائی ہے، یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے، یہ آیت کس طرح اتری اور اس میں اللہ نے کیا بیان فرمایا. اس کے سامنے، عالم کے سامنے، عالم ربانی کے سامنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے. اس لیے خواتین و حضرات، 1996 سے 1996 سے یہ پیر کا پروگرام چل رہا ہے، اسی واسطے کہ کسی طرح مسلمان سدھر جائیں. کسی طرح اس بہانے سے ہر پیر کو یہ پروگرام کیا جاتا ہے کہ اس بہانے سے مسلمان عورتوں کی بھی اصلاح ہو جائے، مسلمان مردوں کی بھی اصلاح ہو جائے. اور اس لیے یہ کیسٹیں تیار کروائی جاتی ہیں کہ بھئی پروگرام تو ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن گھر میں کیسٹ رکھی ہوگی تو 10 آدمی سن لیں گے، 50 آدمی سن لیں گے. جب طبیعت چاہے گی کیسٹ لگا دی جائے گی اور آدمی اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. یہی نیت ہے، یہ ہمارا کوئی کاروبار نہیں. یہی جذبہ ہے کہ کسی طرح ان کیسٹوں کے ذریعے گھر گھر میں حق بات پہنچ جائے. قوالیوں کے بجائے یہ کیسٹیں بجیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پھیلے، اللہ کے قرآن کی آواز آئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی پیر کا ناغہ نہ کیا کرو. بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ہر پیر کو یہ پروگرام ہوتا ہے. جو یہاں نئی خواتین آئی ہیں، نئی مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں، ان کے لیے بھی بار بار اعلان کرتا رہتا ہوں کہ رمضان کے علاوہ بھی پورے سال ہر پیر کو یہ پروگرام چلتا ہے. یہ نہیں کہ بس ایک پیر کو ہوا اور ختم ہو گیا، بلکہ ہر پیر کو یہ پروگرام کیا جاتا ہے. بس رمضان میں صبح میں ہوتا ہے، اور رمضان کے علاوہ وہی ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے سے ہوتا ہے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. ایک مرتبہ تو ایک پیر عید کے دن آ کر پڑ گیا تو ہم نے عید کے دن بھی بیان کیا تھا. عید کے دن کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ شیطان کو پکڑ لو اور رحمان کو بھول جاؤ. عید کے دن تو اور زیادہ تقریر سننی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہو. تو یہ سب ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے تو بیان کرنے والا بیان کرتا رہتا ہے. اس لیے ہفتے بھر کے کاموں کو آگے پیچھے کر کے پیر سے پہلے نمٹایا کرو. کپڑے دھونے ہوں، برتن ہوں، اور بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں گھر کے اندر، پیر سے پہلے نمٹاؤ. پیر کے اندر تو کوئی کام کرنا نہیں، بس یہاں آنے کی تیاری کرنی چاہیے دین سیکھنے کی. انشاءاللہ یہاں آنے کی برکت سے، اللہ کا قرآن اور اس کی تفسیر سننے کی برکت سے سارے دکھ دلدر اللہ دور کرے گا. اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں. اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. یہ دونوں آیتیں 5ویں پارے میں موجود ہیں. خیر جی، آواز دینی شروع کر دیا، رسول اللہ مجھے قرآن کی آیت سنا دیجئے، فلاں آیت سنا دیجئے. اس آیت کا ذکر تو نہیں کیا روایات کے اندر کہ وہ آیت کون سی تھی. بہرحال قرآن کی کوئی آیت تھی جو وہ سیکھنا چاہتے تھے، اور کہنے لگے ابھی جواب دے دیجئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے کافر سرداروں کو دین کی تبلیغ کرنے اور سمجھانے میں مصروف تھے۔ یہ سردار عتبہ ابن ربیعہ، ابو جہل ابن ہشام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ نابینا صحابی مجھے زور زور سے پکار رہا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں یہاں بات کرنے میں لگا ہوا ہوں، بات کرنے کے اندر مشغول ہوں، تو آپ کو ناگواری ہوئی، آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف سے رخ انور کو پھیر لیا اور توجہ نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا پسند نہ آئی کہ میرا ایک سچا عاشق آپ سے قرآن پاک کی آیت سیکھنے کے لیے مطالبہ کر رہے اور آپ ان کفار اور مشرکین کو سمجھانے میں لگنے کی وجہ سے اس کی طرف سے رخ انور کو پھیر رہے ہیں، یہ چیز درست نہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی، ناراضگی کا آپ نے اظہار اس واسطے فرمایا کہ بھئی یہ بڑے بڑے سردار اول تو ہر وقت ملتے نہیں، بات کرنا پسند کرتے نہیں، ہر وقت مونچھوں کو تاؤ دے کر نکلتے ہیں، تکبر میں مبتلا رہتے ہیں، بڑائی کے اندر مبتلا رہتے ہیں، تو یہ موقع تو دیتے نہیں بات سننے کا، لہذا اب بات سننے کا موقع ملا ہے تو اس نے آ کر ٹانگ اڑا دی اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے فلاں آیت سکھا دیجئے، یہ آیت تو میں اس کو دوسرے وقت میں بھی سکھا دوں گا لیکن یہ کافر تو مجھے پھر نہیں مل سکیں گے۔ لہذا آپ کی نیت بھی درست تھی، آپ کا یہ عمل بھی ایک حد تک درست تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی، چونکہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، بس حضرت عباس ایمان لائے ان تین میں۔ لہذا بھائی اس سچے عاشق کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تو قرآن پاک میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی حمایت میں اللہ نے آیت نازل فرما دی اور فرمایا کہ یہ اندھا ضرور ہے لیکن میرا لاڈلا ہے، میرا محبوب بندہ ہے، میرا پیارا بندہ ہے، لہذا آپ نے اس کی طرف سے اپنا رخ انور کیسے پھیر لیا؟ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 30ویں پارے میں اما کے پارے میں، جس کو لوگ غلطی سے عام کا پارا کہتے ہیں، اما کے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ عبس کے اندر، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره۔ ان آیات مقدسہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بجبی ہوئے اور متوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا۔ آپ کو کیا خبر، شاید وہ نابینا آپ کی تعلیم سے پورے طور پر سنور جاتا یا کم سے کم کسی خاص امر میں نصیحت قبول کرتا، سو اس کو نصیحت کرنا کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتا۔ تو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی تو فکر میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنورے، اس کی بے پرواہی ذکر کر کے اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دینے کی ہدایت ہے۔ اور جو شخص آپ کے پاس دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا ہے، آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں۔ یہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔
اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی دل سے محبت کرے اس کے دل سے محبت کرنے کی قدر کرنی چاہیے. یہ نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرتا تھا، اور یہ کفار آپ سے نفرت کرتے تھے، دین اسلام سے نفرت کرتے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت سے نفرت کرتے تھے، جنت کے ذکر سے نفرت کرتے تھے، دوزخ کے ذکر سے نفرت کرتے تھے، قرآن پاک کی آیات سے نفرت کرتے تھے، قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ قرآن تو ایک ایسا کلام ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام بنا لیں. قرآن پاک کو اللہ کا کلام مانتے نہیں تھے، بلکہ کہتے تھے قرآن جیسا کلام تو ہم بھی بنا کر لا سکتے ہیں، ہماری طبیعت چاہے تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں. 9 پارے میں اللہ نے اس کا ذکر کیا سورہ انفال کے اندر. کافر کہتے تھے لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلُونَ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور اتنے وثوق کے ساتھ اور اتنے پکے یقین کے ساتھ وہ کافر یہ کہتے تھے کہ ہم دل سے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اتنے پکے تھے، کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن برحق ہے تو اے اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے. توبہ توبہ، دیکھو دعا بھی کیسی مانگتے تھے، پتھروں کی بارش کی دعا کرتے تھے. اتنے ڈھیٹ تھے اپنے کفر کے اندر. ہاں، جب آدمی کی صحبت اور آدمی کی مجلس خراب ہو جاتی تو اس کا حال یہی ہو جاتا ہے. کہتے تھے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہمارے اوپر پتھر برسا دے. توبہ توبہ، کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ اگر یہ قرآن برحق ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق دے دے یا ہمیں اس کے ماننے کی توفیق دے دے. لیکن الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق. عجیب و غریب ان کا مسئلہ تھا. باری تعالیٰ نے اس کو بھی سورہ انفال کے اندر 9 پارے میں بیان فرمایا تاکہ لوگ ان جیسی باتوں کے اندر ملوث نہ ہوں، انوالو نہ ہوں. لوگ ان جیسی باتوں کو نہ کریں بلکہ قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے بے انتہا محبت کریں. اس بنیاد پر اللہ نے یہ تمام چیزیں قرآن پاک کے اندر بیان فرمائیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. توبہ توبہ، الٹی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اچھا اس نابینا صحابی کی جانب توجہ نہ کرنے کی وجہ سے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو گئیں، قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہو گیا، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نابینا صحابی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو آپ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس نابینا صحابی کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر عتاب فرمایا. اوفو، یہ نابینا صحیح لیکن اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا اور اونچا ہے. اور قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کر صحابہ کرام کو سناتے جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے سلسلے میں وارد ہوئی. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى
وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر. اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا نصیحت کے پھول کھلے ہوئے ہیں اس واقعے میں؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر جذبہ صادقہ، پکا سچا جذبہ قرآن سیکھنے کا، دینی تعلیم حاصل کرنے کا پیدا کرنا چاہیے. اور پھر یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ جو سچے دل سے کوئی چیز سیکھنے کے واسطے آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے. اس کے آنے کی وجہ سے ماتھے پر بل نہیں ڈالنے چاہیے. اس کے آنے کی وجہ سے چیں بجبی نہیں ہونا چاہیے، نہ ناراض ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر، آج اللہ نے میرے گھر قرآن پاک کو سیکھنے والا بھیج دیا، یہ اللہ نے میری آخرت کی کھیتی کا انتظام کر دیا. اگر میں اس کو دین کی تعلیم دوں گا یا دین کی تعلیم دوں گی تو میری قبر حشر میں نور پیدا ہوگا. اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور سچا پکا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. ابھی میں نے عرض کیا کہ انسان کو سچا جذبہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، منزل آگے بڑھ کر قدم چومتی ہے. بس آدمی کے اوپر لازم ہے کہ پکا ارادہ کرے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتا ہے. ان کو تو نے کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، ان کو تو نے کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. کون جانتا تھا کہ حبشے کا بلال، یہ کالا کلوٹا انسان اتنا آگے پہنچ جائے گا؟ کس کو معلوم تھا کہ وہ بلال کہ جس کے اوپر گرم گرم پتھر رکھے جاتے تھے؟ کون جانتا تھا کہ یہ بلال کہ جس کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے؟ کون جانتا تھا کہ یہ بلال جس کو طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کیا جاتا ہے، اس کو لاتوں اور گھوسوں سے مارا جاتا ہے اللہ کے دین کی خاطر؟ کون جانتا تھا کہ یہ اتنا آگے پہنچ جائے گا کہ معراج کی رات میں یہ حضور سے بھی آگے چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سلسلے میں میری 4 کیسٹیں موجود ہیں، پورا بیان ہے اس میں معراج کا. حضرت بلال کا یہ واقعہ بھی اس کے اندر میں نے بیان کیا اور اس کی حکمت بیان کی کہ بلال آگے آگے کیوں چلے اور کیوں چلے، کس بنیاد پر چلے. اللہ کے دین کی خاطر ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن ان لوگوں نے شکایت نہ کی بلکہ ثابت قدمی اور صبر سے کام لیا. جو آدمی صابر بن کر رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ترقیات کا زینہ کھول دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.